رسول کریم اما بعد، معزز بھائیوں، دوستوں اور معززین علاقہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب اور بالخصوص اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انسانی خدمت کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کیا، ورنہ تو اس گئے گزرے دور میں آج کل کے نوجوان گلی محلوں پارکوں میں موبائل پر کسی نہ کسی کو جان دے رہے ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی کی جان لے رہے ہوتے ہیں۔ وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس، موبائل پہ چمٹے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے۔ لہذا آپ سب نوجوانوں میں انسانی خدمت کا جذبہ دیکھ کر خوشی ہوئی، کیونکہ انسانی خدمت بڑی نیکی ہے اور اس ادارہ کا مقصد بھی فلاح انسانیت ہے، کیونکہ کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا اور مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا اللہ اور پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اور اس عمل پر شاعر کا قول ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ جناب والا، ہم اپنے بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو روزگار مہیا کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، تو یہ خوشی تب تک ادھوری ہے جب تک ہمارے علاقہ میں بیوہ و طلاق یافتہ خواتین، یتیم بچے موجود ہیں۔ تو ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا بھی ہمارا اخلاقی فرض ہے، جس کے لیے ہمیں ہمہ وقت کوشاں رہنا چاہیے۔ معاشرے میں موجود نوجوانوں کو اہم فرد بنانے کے لیے انہیں روزگار فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہیں کبھی کبھار کچھ رقم دے کر بھکاری نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ تو ان کی مدد کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے اپنے گاؤں اور شہر کے مستحق افراد، جن میں بیوہ و طلاق یافتہ خواتین، یتیم بچے اور بچیوں کے لیے سلائی سینٹر اور سکول قائم کریں، یا جن بچوں کے پاس سکول یونیفارم یا سکول فیس کے لیے رقم نہیں، تو ایسے بچوں کی مدد کی جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ رقم 100% مستحق افراد پر خرچ کی جائے گی، خرچ کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب دوست اپنے عطیات، زکوٰۃ، صدقات، عشر اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن میں جمع کروائیں، تاکہ خلق خدا کی خدمت کی جا سکے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، کیونکہ ہمارے اس نیک عمل سے ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سب بڑھیں، اس کار خیر میں حصہ ڈالیں، اور ہوتا یہی ہے کہ جو بندہ سب سے پہل کرتا ہے، ریکارڈ میں اس کا ہی نام آتا ہے کہ سب سے پہلے کس نے کتنی مدد کی اور کیا دیا، اور اس کا بھی نمبر ہوتا ہے، یہ ریکارڈ میں رکھا جائے گا کہ ہم نے فاؤنڈیشن بنائی تھی، سب سے پہلے کس نے کیا فنڈ دیا، اس میں کیا کچھ کیا۔ تو میری آج سب سے گزارش ہے کہ آپ میں سے جو بندہ اگر پاس 7 پیسے لایا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کم از کم لکھا دے کہ میں یہ اتنے پیسے دینا چاہتا ہوں، تاکہ یہ پیسے آپ مستحق لوگ جو ہیں ان کے کام آ سکیں اور وہ آپ کو دعائیں دیں۔ آپ کوشش کریں کہ جب بھی زکوٰۃ نکالیں تو اپنے گاؤں کو یاد رکھیں، یہ آپ کے گاؤں کی فاؤنڈیشن ہے، آپ کا نام ہوگا، تھر تک آپ کا نام ہے، انشاءاللہ بلوچستان تک نام ہے۔ یہاں پر پچھلے دنوں ہی آپ کو پتہ ہے کہ کبیر والا سے ایک ٹیم آئی تھی یہاں کے، وہاں مدرسہ بننا تھا، تو آپ لوگوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ چھوٹے نوجوان جن میں یہ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے میری توقع سے زیادہ ان کی خدمت کی، جو کہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اتنے پیسے یہاں سے ہو جائیں گے، اور وہ بندے آج تک نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یار اتنے لوگ اچھے آپ کے، اور نوجوانوں نے اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ تو میں ان نوجوانوں سے، جن کے لیے علامہ صاحب نے کہا تھا ضرورت مجھے ان نوجوانوں کی ہے، ستاروں پہ یہ ڈالتے ہیں کمند، آپ ہی ہیں وہ۔ ہمارا ایج کا حصہ جو ہے، آپ سمجھیں آپ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری آپ پر ہے۔ نوجوان آگے بڑھیں گے تو یہ کام بڑھے گا، آپ بھاگ دوڑ کریں گے، تو اس کے لیے سب سے پہلے پہل کون کرتا ہے، تاکہ اس کا نام پہلے نمبر پہ آ جائے کہ اس نے سب سے پہلے یعنی فاؤنڈیشن کی مدد کی یا کتنی کی، یا وہ لکھوا دے۔ تو آپ سب دوست ابھی یہاں پر رجسٹر پڑا ہوگا، اس پہ لکھوا دیں سب کو کہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں۔ آپ کا پیسہ انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو آخر میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔